أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين ياسين والقرآن الحکیم. اور قسم ہے حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی. انک لمن المرسلین. بلا شبہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم. سیدھے راستے پر ہیں. سورہ یاسین کا نمبر ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 36 ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 41 ہے. اس میں 83 آیات ہیں اور 5 رکوعات ہیں. اور یہ سورت مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے. اس میں سب سے پہلے رسالت کے دلائل کا ذکر ہے، پھر آخرت کے دلائل کا ذکر ہے اور آخر میں توحید کے دلائل کا ذکر ہے. یہ سورت اس کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث تو وارد نہیں ہے، لیکن بعض ضعیف روایات ہیں. چونکہ احناف کا اور بعض دیگر اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ فضائل میں ضعیف روایت کو بھی بیان کرنا یا سن لینا جائز ہے. تو مسند احمد میں ایک حدیث ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاسین قرآن کا دل ہے اور اسے اپنے مرنے والوں پر پڑھو. مرنے والوں سے مراد جو قریب المرگ ہوں ان کے نزدیک اس کو پڑھو تاکہ اس کی موت آسان ہو جائے اور آخرت کی منزل کا شوق پیدا ہو جائے. چونکہ مومن کا وطن جنت ہے، اس لیے سورہ یاسین جب وہ سنے گا تو اس کے دل میں اپنے وطن کا شوق پیدا ہوگا. لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ جب مرنے لگیں تو ان کے پاس سورہ یاسین کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ انہیں بات کی سمجھ آ جائے. ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی سورہ یاسین کو اللہ کی رضامندی کے لیے پڑھے گا اس کے سارے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور ایک ضعیف روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے پڑھا تو فرشتوں نے کہا کہ خوش بختی ہے اس امت کی جو اس سورت کو پڑھے گی، اور خوش بخت ہیں وہ پیٹ جو اس کو اٹھائیں گے، اور خوش بخت ہیں وہ زبانیں جو اس کو پڑھیں گی. اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ یاسین کو ایک بار پڑھ لینے سے 10 قرآنوں کے برابر ثواب ملتا ہے. لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. یاسین میں یا حرف ندا ہے اور سین سے مراد بعض نے کہا انسان ہے، اور انسانوں میں بھی سید البشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا صحیح معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. والقرآن الحکیم، فرمایا اس حکمت والے قرآن کی قسم ہے. جس چیز کی قسم کھائی جائے اس کی عظمت پر یہ قسم دلالت کرتی ہے جب اللہ پاک کسی چیز کی قسم کھائے. تو فرمایا یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو سراسر حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی ہے. اس میں کوئی بات بھی ضرورت سے زائد نہیں ہے اور کوئی بات دوسری سے ٹکراتی نہیں ہے اور کوئی بات ایسی نہیں کہ جو ہونے والی نہ ہو. جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ سب ہو کر رہے گا. انک لمن المرسلین، اے میرے حبیب یقیناً بلا شبہ
آپ پیغمبروں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت میں کوئی شک تھا، بلکہ پاک کی تردید مقصود ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے سورۃ الرعد میں کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ فرمایا کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو کہہ دیجئے کہ اللہ پاک کافی گواہ ہے میرے رسالت پر، اور وہ شخص بھی میری رسالت پر گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ علی صراط مستقیم، میں آپ جس راستے کی طرف بلا رہے ہیں وہ بالکل سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، فرمایا سیدھا راستہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچا دیتا ہے، اور کچھ راستے ٹیڑھے ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب آپ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، جو اس ذات کی طرف سے اتارا ہوا ہے جو سب پر غالب ہے، بہت مہربان ہے۔ فرمایا یہ کلام تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، اور یہ اس اللہ کا نازل کردہ ہے جو سب پر غالب ہے، یعنی اس جیسی کتاب نہ کوئی اور لا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کتاب کے نافذ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک سکتی ہے، اور نہ ہی اس کتاب سے روگردانی کر کے کوئی اللہ کی گرفت سے بچ سکتا ہے، چونکہ اللہ غالب ہے، سب پر اس کی حکمرانی ہے۔ لیکن فرمایا وہ بڑا رحیم بھی ہے، اس نے تمہیں ایسے ہی نہیں پکڑ لینا، بلکہ تمہارے پاس رسول بھیجا، کتاب بھیجی، اور رسول نے تمہیں ہر چیز وہ سمجھا بھی دی۔ اب جو نہیں مانے گا تو اس پر اللہ کی گرفت ہوگی۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، تو وہ غفلت میں ہیں۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ آپ کے پہلے مخاطب عرب تھے، اس لیے عربوں کا تذکرہ فرمایا کہ آپ ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جن کے باپ دادا کے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔ حالانکہ زمانہ قدیم میں تو بہت سے رسول عربوں میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یہ سب عربوں میں ہی آئے تھے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ قریب کے زمانے میں کوئی رسول نہیں آیا۔ یہ لوگ ملت ابراہیمی پر اپنے آپ کو بتاتے تھے، اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو باوجود رسول نہ آنے کے توحید پر قائم تھے۔ ان میں سے ایک زید بن عمرو بن نفیل ہیں، اور ایک ورقہ بن نوفل ہیں، جو مشرکین کی بت پرستی سے تنگ آ کر عیسائی ہو گئے تھے، اور وہ اس وقت مواحد عیسائی بنے تھے، تثلیث والے عیسائی نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو زمانہ فطرت میں ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک وہیں فیصلہ فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسند احمد اور صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ 4 آدمیوں کا عذر اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ ایک تو بہرا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کچھ سنا ہی نہیں، نہ میرے کانوں تک تیری دعوت پہنچی، اس لیے میرا عذر قبول کرے، تو اللہ پاک اس کا عذر قبول فرمائے گا۔ ایک احمق، وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو کسی بات کی کوئی سمجھ ہی نہیں تھی، اور لوگ تو مجھے پتھر مارتے تھے اور گلیوں میں مجھے کھینچتے تھے،
تو میں اگر دین پر عمل نہیں کر سکا تو مجھ سے بھی درگزر کی جائے۔ اور تیسرا وہ بوڑھا جو انتہائی فاتر العقل ہے اور انتہائی ارذل العمر میں ہے کہ اس کو موت آ گئی اور اسلام اس کی اس عمر میں آیا، وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، کچھ ہوش ہی نہیں تھا کہ تیرا دین کیسے آیا اور کیا تھا وہ، تو اللہ پاک اس کا عذر بھی قبول فرمائے گا۔ اور کچھ وہ لوگ کہیں گے یا اللہ اہل فترت جو ایسے زمانے میں فوت ہوئے کہ جب کوئی نبی نہیں آیا تھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 600 سال تک عربوں میں کوئی نبی نہیں آیا، تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تم سب کا میں امتحان ابھی لے لیتا ہوں، وعدہ کرو کہ جو میں کہوں گا اس پر عمل کرو گے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم عمل کریں گے، تو اللہ ایک آگ جلائے گا اور فرمائے گا اس آگ میں کود جاؤ، جو کود جائے گا وہ نجات پا جائے گا اور جو انکار کر دے گا وہ جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لقد حق القول على اکثرهم، یقیناً ان کے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی، فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بات ثابت ہو چکنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو اپنے علم ازلی کی بنا پر یہ بات معلوم تھی کہ یہ لوگ ہیں جو پیغمبر کی بات نہیں مانیں گے اور ضد اور عناد کر کے پیغمبر سے دور بھاگیں گے، تو اللہ پاک نے لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ یہ لوگ اپنے انکار کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم چاہتے تو سب کو ہدایت کر دیتے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کس نے جہنم جانا ہے اور کس نے جنت جانا ہے، لیکن جنت میں اور وہی جائے گا جو کوشش کرے گا اور محنت کرے گا، اور جہنم میں وہی جائے گا جو بے رغبتی کرے گا اور دین سے دور بھاگے گا۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں بہت سے طوق ڈال دیے ہیں، فہی الی الاذقان، تو وہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، فہم مقمحون، تو ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے ان کے گلوں میں لوہے کے طوق ڈال دیے ہیں اور وہ زنجیریں تہ در تہ ہونے کی وجہ سے گلے تک پہنچ گئی ہیں، اب ان کی گردنیں اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں اور وہ نیچے راستے کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اس لیے وہ کسی کھائی میں گرنے سے بچ نہیں سکتے۔ اور اغلال غلن کی جمع ہے اور اذقان زقان کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے ٹھوڑی، اور مقمحون کی جمع ہے۔ قامح البعیر کا معنی ہوتا ہے اونٹ کا حوض سے پانی پینے کے بعد اپنے سر کو اٹھا لینا، اور اقمح الرجل البعیر، آدمی نے اونٹ کا سر اوپر اٹھا دیا۔ تو فرمایا ان کے منہ اور ان کی آنکھیں اوپر کو اٹھی ہوئی ہوں گی، چنانچہ وہ نہ اپنے وجود کو دیکھ سکیں گے اور نہ ہی راستے کو دیکھ سکیں گے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی ہے، وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا، اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ،
بس وہ نہیں دیکھتے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اور برابر ہے ان پر أَأَنذَرْتَهُمْ کیا آپ نے ان کو ڈرایا أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ یا آپ نے ان کو نہ ڈرایا لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجاب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو وہ جس میں آدمی اپنے جسم کو بھی نہ دیکھ سکے، اور دوسرا وہ جس میں وہ ارد گرد کو نہ دیکھ سکے۔ فرمایا ٹھوڑیاں ان کی اوپر کو اٹھا دی گئی ہیں اور ان کے چاروں طرف دیواریں بنا دی گئی ہیں، اب وہ باہر کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی اس دیوار سے باہر دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اے میرے حبیب، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب یہ نہیں کہ ان کو ڈرانا چھوڑ دیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ سخت محنت کی جائے اور آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں۔ اس کے بعد ان کی قسمت، یہ اگر اچھی قسمت والے ہوں گے تو ایمان قبول کر لیں گے، بری قسمت والے ہوں گے تو ایمان قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ترجمہ ایک بار، یاسین والقرآن الحکیم اور قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین بلا شبہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم آپ سیدھے راستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم یہ اتارا ہوا ہے اس کی طرف سے جو بہت غالب ہے، بڑے رحم والا ہے۔ لتنذر قوما تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں ما انذر آباؤہم جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، فہم غافلون تو وہ غفلت میں پڑے ہیں۔ لقد حق القول على اکثرہم ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی، فہم لا یؤمنون تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا ہم نے ان کی گردنوں میں بہت سے طوق ڈال دیے ہیں، فہی الی الاذقان تو وہ ٹھوڑیاں تک پہنچے ہوئے ہیں، فہم مقمحون تو ان کے سر اوپر اٹھا دیے گئے ہیں، وجعلنا من بین ایدیہم سدا اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی ہے، ومن خلفہم سدا اور ان کے پیچھے ایک دیوار، فاغشیناہم تو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، فہم لا یبصرون تو وہ نہیں دیکھ سکتے، وسواء علیہم اور ان کے لیے برابر ہیں، اانذرتہم ام لم تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.